ذات الحاجات کی نماز کسی ایک دعا کے لیے پڑھی جائے یا ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ ساری دعائیں مانگیں، اللہ سے مانگتے ہوئے آپ کو کوئی کنجوسی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دعا ساری دعاؤں کو کور کرنے والی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ اتنی پرفیکٹ دعا ہے کہ اس میں ساری دعائیں شامل ہیں۔ آپ کے دل میں بھی کوئی خواہش ہے، اس کو رکھتے ہوئے یہی عربی کی دعا پڑھیں، سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اور یہ دعا وہ ہے جو قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے سورۃ البقرہ میں 201 نمبر آیت میں، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کسی کو اچھی نوکری چاہیے، یہی دعا مانگے۔ کسی شخص نے اپنے پیپروں میں پاس ہونے کے لیے دعا کرنی ہے، بشرطے کہ پیپر خالی نہ چھوڑ کر آیا ہو، یہی دعا مانگے۔ اچھی بیوی کے لیے یہی دعا مانگے، اچھے رزق کے لیے یہی دعا مانگے، دنیا کے ہر کام کے لیے یہی دعا مانگے، اچھی صحت کے لیے یہی دعا مانگے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئے۔ نبی علیہ السلام جب ان کی عیادت کرنے گئے تو آپ نے فرمایا تو اپنے رب سے کیا مانگتا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ میں بس ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے وہ دنیا میں ہی دے لے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی غلطیوں سے پاک تو اللہ ہی ہے، تو کس قسم کی دعا مانگ رہا ہے؟ تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی تجھے تو چاہیے تھا اللہ سے بھلائی مانگ۔ اچھا، وہ اپنے ذام میں یہ سمجھ رہے تھے کہ میں دنیا میں تکلیف جھیل لوں، آخرت کی جھیلنا نہ پڑے، اور ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ کیا تو دنیا میں اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی استطاعت رکھتا ہے؟ کوئی نہیں رکھتا، تو اللہ سے بھلائی مانگ۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے۔ اسی لیے جب کوئی شخص موت کے قریب ہو تو اسے اپنے رب سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اس وقت مایوسی کی کوئی بات اس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، اور نہ خود اس کو کبھی پیسمسٹک اپروچ رکھنی چاہیے۔ پوری زندگی میں نہیں رکھنی چاہیے، لیکن موت کے وقت تو بالکل ہی رکھنی چاہیے۔ گاڈ اورینٹڈ رہنا چاہیے انسان کو، اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ البتہ دعا کا پروٹوکول ہے، نمبر 1، دعا سے پہلے اللہ کی حمد اور دروشی پڑھے، جامع ترمذی میں حدیث ہے، یہ دعا کا پروٹوکول ہے۔ نمبر 2، دعا آپ نے حالت امن میں بھی مانگنی ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مشکل اور پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو تو جب وہ آسودہ حال ہو اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کرے۔ نمبر 3، دعا رد ہی نہیں ہوتی، جامع ترمذی اور مسند احمد میں حدیث ہے، یا تو اللہ تعالیٰ وہی عطا فرمائے گا جو تم نے مانگا، یا اس کے بدلے کوئی تکلیف دور کر دے گا، یا بہتر نعم البدل دے دے گا، یا تیسری چیز ہوگی کہ آخرت میں نیکیوں کے طور پر وہ سٹور کر لیا جائے گا۔ جب صحابہ کرام نے سنا کہ دعا تو رد ہی نہیں ہوتی، یعنی بڑی عجیب بات ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ باقی عبادت کے تو چانسز ہیں کہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے، دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ کچھ نہیں تو نیکیاں سٹور ہیں، جو آج آپ کو سب سے کم درجہ لگ رہا ہے اور آخرت میں سب سے بڑا درجہ وہی لگ رہا ہوگا۔ لوگ تمنا کریں گے کہ دنیا میں کوئی دعا نہ قبول ہوئی ہوتی، آج ہمیں نیکیاں مل جاتی۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے تو پھر تو ہم بہت زیادہ دعائیں کیا کریں گے کہ دعا تو قبول ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ اس نے بہت زیادہ مانگ لی ہے تو ٹھیک ہے اتنی قبول کر لی جائے باقی رد کر دی جائیں، ہر حال میں قبول ہونی ہے۔ تو دعا سے کبھی بھی اپنے آپ کو بے نیاز نہ کریں، ہر وقت اللہ سے دعا مانگیں۔ چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی کچھ جگہ ہیں، ان کا آپ اہتمام کریں، جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس حالت میں دعائیں مانگو، یعنی آپ سجدے میں بھی 3 تسبیحات پڑھ کے دعا مانگیں۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ تشہد جب پڑھ چکو تو اپنے رب سے جو چاہو مانگو، وہ بھی ایک موقع ہے دعا مانگنے کا۔ دعا کی عادت ڈالیں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام جب قرآن کی قرات کر رہے ہوتے تھے اس دوران جہاں پہ آیات آتی تھی جہنم کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے جہنم کے عذاب کے اگینسٹ، اور جنت کا سوال کرتے تھے جہاں جنت سے متعلق نعمتوں کا ذکر آتا ہے۔
تو قرات کے دوران بھی رک کر دعائیں مانگنا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ حالت قیام میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں. تو دعا سے اپنے آپ کو بے نیاز نہ کریں. صلاۃ الحاجات نماز پڑھ کے اللہ کے حضور متوجہ ہونا بالکل درست ہے. عام حالت میں بھی تمام نمازوں میں دعائیں کریں اور نمازوں کے علاوہ بھی صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں. اس میں یہ ساری پرفیکٹ چیزیں شامل ہیں الحمدللہ. صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ بھی آپ تشہد میں کر سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ الگ سے کریں. تشہد میں آپ نماز کے دوران بھی ان اذکار کو کر سکتے ہیں. لیکن تشہد کو لمبا کرنا, نمازوں کو لمبا کرنا, یہ صرف نفلی نمازوں کے لیے ہے. جو شخص جماعت سے نماز پڑھا رہا ہے اس کو نماز لمبی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس نے اپنی نماز مختصر پڑھانی ہے. مختصر سے مراد ہے سنت کے مطابق, بالکل وہ دم کٹی ہوئی نماز نہیں کہ آپ 120 کی سپیڈ پہ پڑھ رہے ہیں. یعنی لمبی دعائیں نہ مانگیں, بس تشہد ایک دعا مانگی سلام پھیر دیں. نفلی نماز میں آپ جتنا مرضی قرآن پڑھیں, جتنی مرضی دعائیں مانگیں, تاکہ باقی لوگ اس میں اس طریقے سے افیکٹ نہ ہو رہے ہوں.